إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اسلام کو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے انسانیت کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے بطور دین چنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس دین کو سلامتی والا، انسانیت کی حفاظت کی ضمانت والا بنایا ہے. تاریخ شاہد ہے، لوگوں نے جب جب اسلام کو گلے لگایا، اس کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ رب العزت نے اس دور کے لوگوں کو عزت بھی دی، آبرو بھی دی، ترقی بھی دی، سلامتی بھی دی. ان کے جان مال، عزت، آبرو، ان کی فصل اور نسل اور اصل سارے محفوظ رہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور ساتھ میں مالک نے یہ بھی کہا، اسلام سے ہٹ کر کے جس نے کسی دین کو گلے لگایا یا اسے امت کا کامیابی کا ضامن سمجھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس حقیقت کو نہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، نہ وقت کے کسی نبی نے قبول کیا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی دور میں سوسائٹی اور معاشرہ قبول کر پائے گا. بے شک لے لے، اپنا لے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی انسان کو انسانیت پہ مبنی حقوق دے پائے گی. حضرات، یہ حقیقت ہے کہ آپ قرون اولیٰ سے لے کے جب تک کی تاریخ انسان کے پاس پڑی ہے اسے پڑھیں. جس کو بھی طاقت ملی، قوت ملی، سیادت اور قیادت میں آیا اور اس کا دنیا پہ ہولڈ ہوا، اگر تو وہ وقت کے پیغمبر کی تعلیمات سے جڑا ہوا تھا، دین کے ساتھ وابستہ تھا، اور اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا، تو دنیا کا نقصان نہیں ہوا، دنیا کا نقصان نہیں ہوا. اور انتہائی کم سے کم نہ چاہتے ہوئے جو نقصان ہوئے، اس کے بدلے میں خیر اور بھلائی کہیں زیادہ تھی. آپ اگر غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہماری جتنی بھی خلافتیں آئی ہیں،
وہ خلافت راشدہ ہو، دور امیر معاویہ ہو، وہ خلافت عباسیہ ہو، وہ خلافت عثمانیہ ہو، مسلمانوں نے دوسروں کی عبادت گاہوں کو گرایا نہیں ہے، گرایا نہیں ہے، بلکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے اعلانیہ طور پہ یہ بات کہی، لا اکراہ فی الدین، جو دین میں نہیں آنا چاہتا اسے زبردستی نہیں لایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے، جیسے ہم تعلیم کے لیے بچوں پہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، علم بہتر ہے لا علمی سے، تعلیم بہتر ہے جہالت سے، اور تربیت اچھی ہے بے ادبی سے۔ یہ سبق ہر قوم نے اپنے بچے کو دیا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ اقرا، پڑھیے، تو آپ نے وہ قوم کی ترجمانی کی تھی، ما انا بقارئن، کہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، میں ایک پڑھ بھی لوں گا تو باقی سب ان پڑھ ہیں تو میری پڑھائی کا فائدہ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ میری قوم تعلیم کو، علم کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی حکم ملا کہ یہ کام کیجئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کے نظام کو لینا پسند نہیں کیا، انہیں کہا گیا اسلم تسلم، سیف رہنا چاہتا ہے، اپنی اصل کو، نسل کو، فصل کو، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسلام کے نظام کو اپنا لیجئے، تم بھی بہتر رہو گے، تمہارے رشتہ دار، ہمسائے اور سوسائٹی بھی بہترین رہے گی۔ مگر لوگوں نے ابا کیا، انکار کیا، اور اس انکار کی اس وقت تعداد کتنی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 7.5 ارب لوگوں میں سے 6.25 ارب لوگ مان ہی نہیں رہے، کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، یہ اسلام کیا ہوتا ہے، یہ الہ کیا ہے، یہ خالق اور مالک کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھ کے کہتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہی کریں گے، مگر جس نے عقل بنائی تھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مشینری آتی ہے، اس کے ساتھ مینول بک لے کے پڑھتے ہیں کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں 2 طرح کی زیادہ لائٹ استعمال ہوتی ہے، پاور، بجلی، 110 اور 220، 110۔ کافی سارے ملکوں میں یہ آلات ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جو 110 کے اوپر چلتے ہیں، ان کو لا کے بڑے صاف ستھرے، نفیس، بہترین، زبردست ٹیکنالوجی کا شاہکار، صرف ایک بات کا انکار کریں کہ جناب اس کو بھی سوچے، ہم نے اس کو لگانا ہے تو کیا حرج ہے، بجلی ہے نا۔ اور یہاں آ کے انہوں نے جب اس کو آن کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک دھوئیں کے ساتھ اس کا اندر کا سارا سٹرکچر جلا۔ وجہ کیا تھی کہ کمپنی نے جو بتایا تھا کہ یہ 110 پہ ہی چلے گی، ہم نے اسے 220 پہ لگا دیا اور نتیجہ دیکھ لیا۔ لوگوں، اس لیے اللہ نے عقل کو، وجود کو، انسان کو، زندگی کو، دنیا کو، روح کو، بدن کو بنایا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک چلے گا، اس کی سیفٹی کس میں ہے، سیکیورٹی کس میں ہے۔ اسلام کو جب دنیا نے لیا تو اسلام نے یہ کہا کہ سیف لائف گزارو، اچھے بن کے رہو، دوسروں کو بھی آسانیاں دیجیے،
لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کرو نہ دوسروں کا کرو، نہ تکلیف دو نہ بدلے میں تکلیف اٹھاؤ، نہ برا سوچو نہ برا پاؤ، نہ برائی کیجئے نہ برائی لیجئے۔ تو اتنا خوبصورت دین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب جینے نہیں دیا گیا، رب کے گھر میں رب کی عبادت منع کر دی گئی، اور بیت اللہ کو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ دنیا کا پہلا گھر جسے زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا تھا، برکتوں کی جگہ، مبارک، ہدایت کی جگہ، اور پورے جہانوں کے لیے جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب کی رحمت للعالمین ہی ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، جہاں جہاں قرآن کا ذکر، خیر، بھلائی اور رہنمائی موجود ہے، وہاں وہاں کے لوگوں کے لیے بیت اللہ بھی رہنما ہے۔ یہ چار چیزوں کو کتاب اللہ نے عالمی انٹرنیشنل قرار دیا، مگر ان لوگوں نے وہاں 360 بڑھاوے لا کے بٹھا دیے، اسٹیچو کھڑے کر دیے، وہاں پہ ڈھانچے کھڑے کر دیے، مورتیں لا کے کھڑی کر دی، جن کے ناک کو، جن کی نوک پلک کو ایک انسان نے ایک تیشے سے اور ایک ہتھوڑے سے اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑا تھا، اسی کو مشکل کشا و حاجت روا بنا کے کہا کہ لائف سیف ہے۔ جواب آیا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس اعلان نبوت کے بعد، میں نے دنیا میں اس سے بڑی رواداری نہیں دیکھی، جاؤ ساری دنیا کے روادار اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے حکیم اکٹھے کر لو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میں نے روادار نہیں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ حرام ہے، اور یہ تربیت دی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر آپ کا حوصلہ، آپ کا تحمل، آپ کا صبر، آپ کا حلم، دانائی، عقل مندی، اور آپ کے اندر جو اللہ نے ایک خاص مواد رکھا تھا رواداری کا، میرے محبوب چاہتے تو صرف ایک پنچ مارتے بیت اللہ کے 360 بت گر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پرخچے اڑ جاتے ہیں، اتنی پاور ہوتی ہے پیغمبر کے پنچ میں۔ اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک نبی کو اللہ تعالی نے 40 جنتی آدمیوں کی طاقت دی ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 100 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا ہے۔ 4000 پہلوانوں کے پنچ 360 بتوں پہ پڑتے تو کیا بنتا؟ وہ ایک مکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جان لے لیتا ہے، تو رب چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر سکھایا 13 برس بیت اللہ میں رہ کے، بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اور اندر پڑے ہوئے بت، لیکن رب نے بتایا کہ سب کا دین، نیت، ایمان اور عقیدہ اسی جگہ پہ محبوب سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کو نہیں کر رہے۔ یہ جعلی قبضہ ہے، اصل قبضہ اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان اول بیت وضع للناس، رب کا پہلا گھر بیت اللہ، مسجد الحرام، یہ اللہ کا ہے، لوگوں نے اس پہ قبضہ جما لیا ہے۔ 13 سال میرے محبوب نے ساری تکلیفوں کے باوجود صبر کیا ہے۔ آپ ہجرت کر گئے، آپ کو دیواریں گریا تو نظر آتی ہے یہودیوں کی، کہ وہ ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی اس دیوار کے اس پار کھڑے ہو کے روتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم سے حفاظت نہ ہو سکی، مگر میرے محبوب کے وہ صبر والے مگر دکھ والے آنسو نظر نہیں آتے جب رات کے وقت نکلے اور کہا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بچپن سے لے کے جوانی تلک، عمر کے 40ویں سال، پھر مزید 13 سال، 53 سال کا تیرا میرا یارانہ ہے، تجھے چھوڑنا آسان نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔
یہ آنسو روا ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن رب نے چاہا تو تجھے ملوں گا۔ میرے محبوب اس کے بعد 8 سال مدینہ میں رہے ہیں، وہاں بھی ان لوگوں نے جینے نہیں دیا۔ جو بتا رہا ہوں کہ اسلام دوسروں کو بھی کہتا ہے اسلام لے آؤ بسم اللہ، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے اپنے لائف اسٹائل میں رہو، اپنے دین اپنے مذہب کے مطابق رہو، لیکن اپنا ذمہ اور سیکیورٹی ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری حفاظتیں کریں گے، تمہاری عبادت گاہوں کی بھی، تمہارے طریقہ عبادت کی بھی، تمہارے جان مال عزت آبرو کی بھی۔ شرط صرف ایک ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر رہ کر کے جو کرنا ہے کرنا، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا ابلاغ، اس کا پھیلاؤ، کیونکہ غلط ہے اسے باہر نہیں، اپنے لیول کے اندر رہیے، ہم تمہارا ذمہ، اور اس کے لیے آپ کو جو ٹیکس ہے اپنی حفاظت کا وہ دینا ہوگا، باقی ذمہ داریاں ہماری ہیں، اسی لیے ان کو ذمہ کہتے ہیں۔ جب تلک اسلام کا یہ سسٹم رہا ہے، حضرات آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بوڑھا ہے اور غیر مسلم ہے، بڑھاپے کے اندر لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، ریاست مدینہ ہے، صرف ایک بوڑھا مانگتے نظر آ گیا۔ حاکم وقت نے فوری خبر لی کہ مانگ رہا ہے تو کیوں، مانگ رہا ہے تو کیوں۔ پتہ چلا کہ اس نے وہ جو ذمہ ہے، جو ٹیکس دینا ہوتا ہے، جو اس کو ملتا ہے، اس سے روٹی روزی بڑی مشکل سے چلتی ہے، تو اس کے لیے یہ مانگ کے پے کرتا ہے۔ جیسے ہماری کچھ گاڑیوں کے ٹوکن لائف ٹائم ہوتے ہیں، جناب عمر نے لا بنا دیا، کوئی بوڑھا کوئی بزرگ اس سے یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بیت المال پے کرے گا۔ لوگوں یہ اسلام ہے کہ جو یہاں تک کہے عبادت گاہ کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہو دنیا میں اور فوجیں چڑھی ہوئی ہوں، ایک دوسرے کی گردنیں کٹ رہی ہوں، صفیں چر رہی ہوں، گمسان کا رن پڑا ہو، کسی بھی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے کو کسی مندر میں، کسی کلیسا میں، کسی گردوارے میں، کسی معبد خانے کے اندر بیٹھے ہوئے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور تاریخ شاہد ہے، امت مسلمہ نے یہ کر کے دکھایا۔ کہا عورت سامنے آ جائے، تلوار کھڑی ہو، سر کے اوپر آئے اور پتہ لگے کہ عورت ہے، اٹھا لینا، سائیڈ پہ ہو جانا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، باغات برباد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور دوسری طرف آئیے، یہ بیت اللہ جسے رب کا گھر بنایا گیا، رب نے خود بنوایا، فرشتوں نے بنایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بیٹے اسماعیل نے بنایا، اور دوسرا گھر مسجد قباء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، تیسرا گھر مسجد الرسول مسجد النبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، وہ بیت المقدس جسے 19 بار گرایا گیا، تعمیر کیا گیا، جسے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بنوایا، اور پھر یہ تاریخ میں مختلف ادوار میں بنتا آیا، اور یہ 4 نبیوں کی لگاتار پشت در پشت، شریف ابن شریف، شریف در شریف، اور پھر ان کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام، یہ سارے سیٹ اپ جو جڑے ہوئے تھے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے بیت المقدس کا ذکر کیا، ہم کل بھی بیت المقدس کے محافظ تھے، اور دنیا کی عبادت گاہوں کے ہم آج بھی محافظ ہیں، مگر یہ دنیا کے امن کے ٹھیکیدار اور دعوے دار جیسے انسانیت کو عزت نہیں دے سکے، ان کے سینوں میں جو کینے ہیں، بڑے دعوے ہیں کہ ہم امن عامہ، ہم حقوق کے علم بردار، لوگوں
صرف ایک عورت کو لے لیں، مرد کو 2 منٹ کے لیے چھوڑیں، صرف عورت کو لے لیں، صرف عورت کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی ہے، میں بڑی مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ کہا میدان جنگ میں کچھ نہیں کہا جائے گا، قیدی ہو کے آ گئی ہے، اس کے بچے کو اور اسے الگ قید نہیں کیا جائے گا تاکہ اسے نفسیاتی پرابلم نہیں ہو، اور جس نے ایسے کیا کل قیامت کے دن میں اسے اللہ سے کہہ کے اسے اپنے اہل خانہ سے ملنے نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی وارننگ۔ اور پھر جو عورت قید ہو کے آئے جیل میں، کال کوٹڑی میں، دال پینے کے لیے، چکی پیسنے کے لیے، یا پھر ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں کہ جو جب مرضی آئے ریپ کر دے، سزا دے، دماغی مریض بنا کر کے رکھ دے، اور عافیہ صدیقی کی مثال دنیا کے ان امن کے علم برداروں کی ان غلط ترین تشدد کے رویوں کے اوپر ساری زندگی ان کے ماتھے کا کلنک بن کے رہے گا۔ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا آنے والی کسی بھی قیدی عورت کے اس کے بچے کو پہلے تو الگ نہیں کرنا۔ دوسری چیز، ان کی باقاعدہ رجسٹریشن کی جائے، ان کا پیچھے کا سارا بایو ڈیٹا لیا جائے، کون ہے، کس لیول کی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر عالی شان خاندان ہے تو اسے آگے ذمہ داریاں جس کو سونپنی ہیں اس کے لیے بھی سٹیٹس کا خیال رکھا جائے، سٹیٹس کا خیال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹریشن کروائی، باقاعدہ نام لکھے گئے، سٹیٹس لیا گیا، سٹیٹس کے مطابق پھر ان کو الاٹمنٹ دی گئی۔ الاٹمنٹ جیل میں قید نہیں، کہا جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر، اسی ماحول، اسی فضا، تم سورج دیکھتے ہو وہ سورج دیکھے گی، تم درختوں کی چھاؤں میں رہتے ہو وہ درختوں کی چھاؤں میں رہے گی، تم کھلے صحن میں رہتے ہو وہ کھلے صحن میں رہے گی۔ ذمہ داری تم نے لینی ہے، پہلے اسے گھر اور چھت دینی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس قدر آپ کو سیف ملا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسری چیز کہا جو تم کھاتے ہو نان نفقہ وہ تم نے اسے بھی کھلانا ہے۔ گوشت کھا رہے ہو گوشت، مٹن چل رہا ہے مٹن، بیف چل رہا ہے بیف، سبزی کھا رہے ہو سبزی، دال کھا رہے ہو دال، دیسی میں کھا رہے ہو دیسی، الگ سے نہیں۔ تیسری چیز کہا کہ جو لباس تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ گے، جو میرے جناب علی المرتضیٰ کا، جناب صدیق کا، جناب عمر کا، خلفائے راشدین کا، سیدنا عثمان کا جو کپڑا وہ پہن رہے ہیں وہ ان کے غلام بھی پہن رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اولاد کی ضرورت اللہ نے فطرتاً رکھی ہے، اسے چھینا نہیں جائے گا۔ انہیں صرف کوٹھے پہ نہیں بٹھا دیا جائے گا، یا انہیں فوجیوں اور پولیس کے رحم و کرم پہ بند سیلوں کے اندر چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ نکاح کے قائم مقام، نکاح کے قائم مقام، رجسٹریشن کے بعد نومینیشن ہوگی کہ یہ لونڈی کس کی ہے، کون اس کے ازدواجی حقوق پورے کرے گا۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں نان نفقہ دے سکتا ہوں، مکان دے سکتا ہوں، میں اس کو لباس دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے اسے بے رحم و کرم نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے لیے دوسرا آپشن ڈھونڈا جائے گا اور باقاعدہ بتایا جائے گا، اعلان ہوگا۔ جیسے نکاح دو کلمے آپس میں ایجاب و قبول کے ہوتے ہیں، گواہ لگتے ہیں، یہاں بھی حکومت کو پتا ہوگا کہ اس کے ازدواجی تعلقات، ضروریات زندگی اور نسل کے حقوق کیسے ہوئے، کس کے ذمے ہیں، اور صرف اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو مرضی آیا اور اسے آزادی کا پروانہ تھمایا جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے، اسلام لے آئے بسم اللہ، نہ لائے زبردستی نہیں۔ اولاد ہو جائے تو اب یہ ام الولد ہے، دنیا کا قانون ہے، لونڈیوں کو بیچا جاتا ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ بچے کی ماں ہے، اسے وہ سارے حقوق دے دیے جائیں گے جو ایک ماں کے ہوتے ہیں، اس سے کچھ ایسا نہیں چھینا جائے گا۔ جاؤ، مجھے صرف ایک عورت اور صنف نازک کے حقوق پہ لڑنے والی دنیا کی ساری NGOs کی ساری تعلیمات، سارے اصول ضابطے اٹھا لیجئے، صرف اسلام کے اس ایک لونڈی کے حوالے سے بات کر کے مجھے دکھا دیجئے کوئی سامنے آئے۔ عبادت گاہیں رہ گئی تو وہ میں بتا چکا ہوں،
کوئی عبادت گاہ میں بیٹھا ہو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، عبادت گاہوں کو توڑا اور پھوڑا نہیں جائے گا۔ لوگوں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن باقی دنیا کی خبر لے لیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو عام مسجدیں ہیں ہمارے نزدیک دنیا کی ہر عالی شان بلڈنگ سے، تمہارے وائٹ ہاؤس سے، تمہاری بڑی بڑی سیادت اور قیادت کی جگہوں سے، ہماری محلے کی ایک کچی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کائنات کی ساری بلڈنگوں سے افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کا لحاظ دنیا نے کیا کیا ہے؟ اور بتایا گیا کہ اس دنیا میں بیت اللہ سے افضل ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 ہے۔ مسجد قباء 2 رکعت پڑھنے کا اجر عمرہ ہے۔ مسجد النبوی 1 نماز پڑھنے کا ثواب وہ 1000 نماز کے برابر ہے، اور اس مسجد میں وہ جنت جسے پوری دنیا مانگتی ہے، اس جنت کا ٹکڑا اور باغیچہ ہے، اور وہ مسجد اقصی سارے نبیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور آخری الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتقال مصلی امامت بیت المقدس کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری جگہ مقدس ہے، ان کو ٹچ مت کرنا، غلط نظر سے مت آنا۔ ایمان سے آؤ، کلمہ پڑھ کے آؤ، عبادت کے لیے آؤ، جگ جگ آؤ، جم جم کے آؤ، ذوق شوق سے آؤ، جوق در جوق آؤ، شروع سے لے کے آخر تک والے سارے آ جاؤ، لیکن غلط نیت سے آؤ تو اخلاقی رویے اور دینی رویوں کا تقاضا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی دنیا، آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی جو پلاننگ ہے، مسلمانوں ذرا جاگو، تم کیا تھے اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بزدلی کا نام اگر رواداری ہے تو یہ رواداری نہیں ہے۔ وہ جناب اسلام امن کا دین ہے، کوئی شک نہیں، اسلام امن کا دین ہے، لیکن امن سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ یہ نہیں کہ جب اس کی باری آئے یہ ہاتھ ڈالے تو امن امن جنگ بندی، اور جب آپ کریں تو آپ کو مذہبی آزادی ہے، داخلی مسئلہ ہے۔ اگر یہی کچھ چلتا رہا تو زمین پہ اللہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، ناانصافی برداشت نہیں کرتے، عدل سے دنیا چل جاتی ہے، باقی کمی بیشیاں رب گوارا کر لیتا ہے، لیکن جہاں ناانصافیاں ہوں وہ جگہیں قائم نہیں رہتی، وہ حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ اللہ کے لیے جاگیے، اور میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں اور بیٹیوں سے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ سے جسمانی طور پہ صحت مند گیمز چھین لی گئی، جو ہمارے گھروں کا حصہ تھا، وجود کا حصہ تھا، کام کا حصہ تھا۔ ہم بھی کام کرتے تھے، ہم بھی اللہ کا شکر ہے دنیا جانے۔ یہ جو ٹوکا مشین تھی نا ہماری، با مقصد تھی، چارہ بھی کٹتا تھا، ورزشیں بھی تھی، صحت بھی تھی، کھایا پیا لگتا بھی تھا، اور کیلریز ملتی بھی تھی، پاور جلتی بھی تھی، وجود بھی بنتا تھا، با مقصد تھا۔ اور بیٹی بیٹھ کے جب دودھ رڑکتی تھی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جان لینے والا، جان لگانے والا، با مقصد کام ہے۔ دہی لسی میں دودھ جو ہے استعمال ہو رہا ہے، مکھن بن رہا ہے، گھر والوں کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ ورزش آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز تہجد کے بعد شروع ہو جاتی تھی۔ مگر آج ہر نوجوان، ہر بچہ یا کارٹون پہ لگا ہے، نوجوان گیمز پہ لگے ہیں، تھوڑی بڑی عمر کے لوگ مرد عورتیں ڈراموں پہ، فلموں پہ لگے ہیں، انٹرٹینمنٹ پہ لگے ہیں۔ اور اگر آنکھیں آپ کی کھلی ہوں، بند نہ ہوں، جاگتے ہوں، تو آہستہ آہستہ گیم کے نام پہ لاتے لاتے کیا تیرا ٹارگٹ تیرے ہاتھوں سے بیت اللہ کو گروانا بنا ہے؟ تف نہیں تیری جوانی پہ، مر مٹنے کا مقام نہیں۔ اس قدر غیرت ماری جا رہی ہے کہ تجھے ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اس سکرین کی دنیا پہ
تجھے بیت اللہ کو گرانا ہے، اس سے بہتر نہیں تھا کہ پہلے تو گر گیا ہوتا اور مر گیا ہوتا؟ نہیں چاہیے تھی ایسی جوانی، نہیں چاہیے تھی ایسی گیم، نہیں چاہیے تھا ایسا بیٹا اور بیٹی کہ جس نے اس قدر امت مسلمہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور مسجد الحرام بیت اللہ کی قدر اور شان۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بیت اللہ کو گرانے ابرہہ آیا تھا۔ تو ابرہہ کی اولاد نہیں ہے، اپنے باپ کو پہچان، تیرا باپ کون ہے؟ ماں کو پہچان، ماں کون ہے؟ مذہب کو پہچان، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام کہ جس نے بتایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی اور ساتھی لے کے آیا، وہ لشکر لے کے آیا، وہ یمن سے اٹھا، وہ رب کے گھر کو گرانے آیا، اور جس کے پاس لیڈرشپ تھی سردار عبد المطلب، سردار عبد المطلب، اس کے اونٹ گھیرے گئے۔ ابرہہ نے بلایا، کہا بات کیجئے، کہا جی، کہا میرے اونٹ کیوں پکڑے؟ کہا عجیب آدمی ہے، میں تمہارے گھر کو، عبادت گاہ کو گرانے آیا ہوں، تجھے اونٹوں کی پڑی ہے؟ ایک بول بولا تھا، یا تو کم از کم اتنا ہی بول دو، اتنے ہی گر گئے ہو۔ مگر سردار عبد المطلب کہنے لگے اونٹ میرے ہیں، میری ملکیت ہے، مجھے انہی کی فکر ہوگی، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، وہ جانے تم جانو، وہ سنبھال لے گا۔ جب معاملہ رب پہ ڈالا، رب نے سنبھالا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تیرے رب نے ان کی ساری پلاننگ مسترد کر کے، الٹی کر کے ان کے منہ پہ نہیں ماری۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے پہلی دفعہ دنیا کو میزائل ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اس ڈرون کا نام ابابیل رکھا، اور اس کے پنجوں میں کنکریوں کے نام پہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل میزائل ڈالے۔ اور آج بھی میزائل کی ٹیکنالوجی وہی ہے، سم ٹیکنالوجی، جہاں ہٹ کرنا ہے وہاں سم رکھی جائے۔ جیسے آپ کی جیب میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو میسج آئے گا وہ آپ کے ہی سیل میں آئے گا، آپ کے وہاں 2 سمیں ہیں، اسی میں آئے گا جس پہ بھیجا گیا ہے۔ حجارۃ من سجیل، رب نے نومینیٹڈ جس بندے کے نام پہ جسے وہ لگنی تھی، جتنا مرضی دائیں بائیں بھاگتا تھا، گائیڈڈ میزائل کی طرح، گائیڈڈ گولی کی طرح، وہ جتنے مرضی لیول لے لے۔ ایک تو ہے نا سیدھا نشانہ لگانا، تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو گیا، مگر جہاں مرضی چھپا، کنکری میزائل بن کے اس کے پیچھے۔ فجعلہم کعصف معقول، جب میزائل پڑنے کے بعد جو وہاں بھوسا اور جو وہاں پہ گرد و غبار ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پورے لشکر کا حال یہ بنا دیا تھا۔ تیرے رب کو تو یہ گوارا نہیں ہوا، اس نے ہاتھیوں کو مروا دیا، تو ہاتھی سے بڑا جسم لے کے آیا ہے، ابرہہ سے بڑھ کر کے بگڑا ہوا نواب آیا ہے۔ میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا، بزرگ نہیں کبھی بھی چاہتے، وہ اپنی اولادوں کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن یہ سر پھرے، یہ نشانے کی طاق میں، یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، پہنچنے کے لیے اور جیتنے کے لیے، بیت اللہ کو گرا کے آج تک کوئی جیتا نہیں ہے۔ مارے جاؤ گے، نسلیں رگڑی جائیں گی، ہوش کے ناخن لیجئے۔ غیر مسلم نے تو پلان کیا ہے، لیکن تم اتنے ہی گر گئے اور بے حس ہو گئے ہو کہ جو وہ کہے گا وہ کرتے چلے جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے خودکشی کر کے مر جاؤ، حالانکہ خودکشی جائز نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کافر نے رزق کمایا ہے اپنی بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزتیں لٹوا کے، ان کے سین دنیا کو دکھا کے، چند منٹ کی وہ کلپس اور موویاں چلا کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور آپ اور میں بیت اللہ کی بیٹیاں، مسجد قباء کی بیٹیاں، مسجد النبوی کی بیٹیاں، مسجد اقصی کی بیٹیاں، وہاں پہ سر رکھنے والی، یا ایھا النبی
कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, मेरे महबूब अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो, और मुसलमानों की औरतों से भी कह दो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, मरती मर जाएं, ला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वकरना फी बुयूतिकुन, तुम्हें अपने घरों की जीनत बनना, तुम घरों की शहजादियां। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया में मौज हो, मंजर बनाती है, सीन बनता है, मजा आता है, वही उछल के बाहर आ जाए, वो कतरा बेकार है, वो मौज बेकार है। वो सिलाब तो हो सकता है, बर्बादी तो हो सकती है, तबाही तो हो सकती है, मगर उस मौज को मौज या उस पानी को पानी या दरिया की रवानी का नाम नहीं दिया जाएगा। बेटी, जब तक तू घर में थी, तू जन्नत की हूरों की भी सरदार थी, और जब तू घर से निकली है, दौलत कमाई, पैसे, आमदन के नाम पे, पेट तो पता नहीं लोगों के भरेंगे कि नहीं भरेंगे, लेकिन हवस की आग नहीं मिटेगी। कुछ नहीं बचा तेरे बाप का, तेरी मां का, तेरी बहन का, तेरे अजीजो अकारब का, तेरे शौहर का, तेरी इज्जत, तेरे आबरू, तेरी वजूद का। क्या छोड़ा इन लोगों ने? तेरे नबी ने तो एक आने वाली लौंडी को भी इज्जत दी थी। कम से कम कहा था कि नान नफ का घर, औलाद का हक, और यहां यारियों के अंदर तेरे बच्चे, हस्पतालों की नजर, होती हुई उबारशने, कटे हुए जिस्म, नोचते हुए कुत्ते, रूड़ियां और ये कचरे के ढेर। क्या यही काफिर चाहता था और तूने उसके हवाले अपना वजूद करके घर से निकल के बिगड़ करके युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, तेरी चादर, तेरी ओढ़नी, तेरा इबाया, तेरा लिबास, तेरी पैकिंग कायनात की सबसे मुमताज पैकिंग थी और महंगी पैकिंग थी कि तू चले तो तेरे कदमों के पीछे, एड़ियों के पीछे बालिश्त बालिश्त कपड़ा जमीन पे घिसटे, हवा से भी आके उड़े तो तेरी एड़ियां नंगियां न हो। तू सर से लेके पांव तलक अपना वजूद दिखा दिखा के, अंग अंग जो है वो नचा नचा के, हिला हिला के, मस्त माहौल दे के, आंखों के इशारे करके, ये सब कुछ जो तू कर रही है और चल रहा है, इसकी रोटी रोजी टिकटॉक पे पैसा आ रहा है, जनाब फुला ऐप पे इतना मिल रहा है, उसको डाउनलोड करने, करवाने, दूसरों को दावत देने पे इतना मिल रहा है, ये करोड़ों, ये लाखों कमा रहे हैं। ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी है, मर जाता तो बेहतर था। इन डॉलरों पे जिन्होंने तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी बहू, तेरे मुस्तकबिल के जवान की बीवी छीन ली है। जवानों, महसूस करना जरा, तुम्हारे पास मुस्तकबिल में कोई गैरतमंद बीवी होगी? कहां से लाओगे जब सबको इस नाम पे निकाल लिया है? आजादियां बर्बादियों में बदल गई हैं। मुझे यह डर नहीं है कि आने वाली नस्ल कैसी होगी, मुझे यह लग रहा है आने वाला बाप कैसा है, आने वाली मां कैसी है। जुड़ो बैतुल्लाह के साथ, आवाज़े हरम के साथ, सौतुल हरमैन के साथ। बैतुल मकदस को बैतुल मकदस कहते ही इसलिए थे कि वहां नबियों के किरदार भी पाकीज़ा थे, हालांकि उन बदनसीबों ने अपने अंबिया पे उंगलियां उठाई थी। ये अपनी बेटियों से खराब है। और वही कौम उठी, उसने अपनी बेटियों, अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी टीचर्स, कोई रिश्ता, कोई ओहदा, कोई शोभा नहीं है जिसकी अंदर औरत लेके नहीं गए, और उस औरत को सिर्फ और सिर्फ हवस की नजर से, सेक्स की नजर से देख के, उसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह जैसे यूरोप ने फेंका हुआ है, किसी के बाप का नाम तो ढूंढ के दो। यही चाहते हैं ना आप। आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह को रब गिरने नहीं देता, लेकिन गिर जाए तो रब को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक मोमिन की इज्जत गिर जाए। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम, और हमारी इज्जतों को हम ही ने लूटा है। गैर तो कल जाकर के कहीं मौका मिलेगा। नाचने वाली हवा की बेटी है और बैठ के डांस देखने वाला आदम का बेटा है। बहन भाई है, जो हो रहा है, जो होने जा रहा है। मैंने सुना था कि अगर कहीं से बंद टूटे, आप फैसलाबाद में, आपको कदर नहीं है बंद क्या होते हैं। सरजमीन झंग में जाइए, चनियोट की तरफ बढ़िए, उन इलाकों में जहां सैलाब आता है बंद बांधे जाते हैं। अगर बंद किसी जगह से टूट जाए, पूरी मशीनरी, हुकूमत
فکر کر کے وہاں لگی ہوتی ہے کہ اس کو ابھی روک سکتے ہو تو روکو، پڑ پاٹ گیا تو نہیں، تھوڑا سا کپڑا پھٹا ہو تو سیا جاتا ہے، نہ سیا جائے جب لنگار اترتے ہیں تو پھر عزت نہیں رہتی، آبرو نہیں رہتی، بندہ ننگا ہوتا ہے۔ آج نسلیں ننگی ہیں، آل ننگی ہے، اولاد ننگی ہے، ددیال ننگے ہیں، ننیال ننگے ہیں، سسرال ننگے ہیں، نہ فصل بچی ہے۔ کیوں کرتے ہو سپرے؟ رہنے دیجئے۔ کیوں دیتے ہو کھاد؟ رہنے دیجئے۔ کس لیے دے رہے ہیں پانی؟ کیوں پیسٹی سائیڈ کمپنیاں بنائی ہیں؟ رہنے دیجئے۔ یہ اسلام تیری عزت کا محافظ ہے، زہریلے کیڑوں کو مارتا ہے، روکتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، باپ کو محافظ بناتا ہے، بھائی کو نگران بناتا ہے، شوہر کو پہرے دار بناتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں کہتا ہے شوہر کے ہوتے ہوئے اطاعت، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کرنے والی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جب چاہے گزر جائے۔ لوگوں، بیت اللہ صرف یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا جائے، حج کر لیا جائے، ایک نماز پڑھی جائے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، قباء میں 2 رکعتیں پڑھی جائے تو عمرے کا ثواب، اور مسجد نبوی کے ماحول میں بیٹھا جائے تو گویا جنت میں بیٹھے ہیں، بیت المقدس پہنچ جائے تو 500 نمازوں کا ثواب۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ اگر تمہارا دین یہ ہے، تمہارے شاعر یہ ہیں، تمہاری پہچان یہ ہے، تو اپنی وضاقتہ میں، اپنی لباس میں اپنے آپ کو کور کیجئے، ان کی تعلیمات کو لیجئے، ان کے عقائد لیجئے۔ بڑی دنیا پوچھتی ہے جی اتنی سختی کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ بچوں کو کارٹون بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ میں نے کہا سرکار دکھائیے، کھل کے دکھائیے، تھوڑے دنوں میں لیجئے۔ وہی بابا جی جو کہتے تھے پروفیسر صاحب آپ بلا وجہ کے ایسے جملے بول جاتے ہیں، میں نے کہا شاید مجھ سے بڑھ کے آپ کو کوئی پولائٹ یا نرم نہ ملے، لیکن جائیے دکھائیے۔ ایک دن روتا ہوا آیا کہ آپ سچ کہتے تھے، ہاتھ اٹھا دو میرا گھر اجڑ گیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آج پوتے نے مجھے یوں کر کے پشو پشو پشو، دادا ابو میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا، مار دینا ہے، میرا آپ نشانہ ہے، آپ میرے ٹارگٹ پہ ہیں۔ اس دن جب اپنے کو چوٹ پڑتی ہے تو پھر درد ہوتا ہے۔ خبر میں غیروں کی خبریں پڑھ کے اخبار میں بندہ انجوائے کرتا ہے، لو جی ایک اور بج گئی جے، بھی ایدا ہو گیا جے، میاں نو مار گئی جے، یہ شوہر کو مار کے 10 بچوں کو سوتا چھوڑ کے آشنا کے ساتھ۔ خبر پڑھنا بڑی آسان ہے، دعا کر کہیں تیری خبر یا میری خبر نہ بنے، خبر بننا بڑا مشکل ہے۔ پھر بندہ چھپاتا ہے، پھر بندہ بھاگتا ہے، پیسے دیتا ہے، چھپے نہیں، شائع نہیں ہو، لیکن جب دوسروں کی اچھالتے ہیں تو ہماری کہاں بچے گی؟ نوٹس لیجئے، والدین پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، بالکل آنکھیں بند نہیں کرتے، لیکن بچے وہ جی کس دور کے پاپا ہیں آپ، کس دور کی ماما ہیں آپ؟ بچوں اسی دور کے ہیں۔ یہ دن بدن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری قبر اگر تیری اس زندگی سے اچھی نہیں تو برباد ہے تو، آنے والا پل تیرا فیوچر تیرے ماضی سے بہتر نہیں تو برباد ہے تو، اور تیرا ماضی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اور دور ہے، تیرا ماضی خلافت راشدہ کا دور ہے، تیرا ماضی جوانی اور غیرت کا محمد بن قاسم کا دور ہے۔ وہ تو 17 سال کی عمر میں کھڑا تھا، اور تو 17 سال کی عمر میں کالجوں کے، یونیورسٹیز کے سڑکوں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں، رات بازاروں میں، گلیوں میں، بائکس پہ سلنسر نکال کے، ہیوی بائکیں لے کے، ون ویلنگ کر کے، ماں باپ کے لیے بھی عذاب، اپنی ذات کے لیے بھی عذاب، قوم کے لیے بھی عذاب۔ کہاں ہے تیرا بیت اللہ سے تعلق؟ ہوش کے ناخن لے۔ اور میں بچیوں سے بھی کہوں گا بالخصوص، تم جس لائن پہ چڑھ گئی ہو، چڑھا دیا گیا ہے جس بھی نام پہ، جناب ہمارے فیصل آباد کی ٹک ٹاکر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، دھوکے میں مت رہیں۔ یہ 4 دن کا حسن ہے، جھریاں آنے والی ہیں، لائنیں لگا دی گئی ہیں، ٹک مار کر دیا گیا ہے، عبرت کا نشان بننے والی ہے دنیا، لیکن کاش کہ کوئی عبرت کا نشان پکڑے۔ یہ تمہارے کارٹونز، پہلے نمبر پہ تیرے نبی نے کہا تھا شکل نہیں بگاڑی جائے گی، شکلیں بگڑی، سنیپ چیٹ ہوئی، جانور بنے، آہستہ آہستہ نائیوں کی حجاموں کی دکانوں میں انٹرنیشنل کٹنگز کے نام پہ آئے،
ایک دور تھا ہمارے ہاں جو ڈنگروں کے نائی ہوتے تھے نا، دو جانوروں کو، تین کو میں نے دیکھا ان کی کٹنگ کرتے تھے. ایک بھیڑوں کی، ان کی اون اتارتے تھے. دوسرا گدھے کی کٹنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے، بالخصوص سوڈان میں. کینچیاں لے کے دو دو تین تین نائی بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. تیسرا ہم نے اونٹوں کی کٹنگ آج بھی بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں ہوتی ہے، چل کے چیک کیجئے گا. انسان جو دنیا کا بہترین مخلوق تھا، افضل المخلوقات تھا، آج اس کے اوپر یہ تجربے ہو رہے ہیں. اور عورت کتنی مطمئن ہے کہ میں اپنے بال کٹوا کے جناب 5,000 روپے kg بیچ رہی ہوں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تیری ایک ادا کے اوپر دنیا فریفتہ ہو رہی ہے. جی اتنے لائکس ملے ہیں. آج سن لعنت کہاں سے آئی ہے، لعنت کہاں سے آئی ہے. لعن اللہ القاسیات العاریات، تیرے رب کی لعنتیں برسے، پھٹکار برسے. یہ جدھر کو منہ کرے اس طرف سے لعنتیں آئیں. فرشتے لعنتیں بھیجے، انسانیت لعنت بھیجے. جس نے ایسا لباس پہنا ہو کہ پہن کے بھی اس کا انگ انگ نظر آئے. القاسیات العاریات المائلات الممیلات، مردوں پہ چھوکروں پہ مرنے والی، مائل ہونے والی، ادائیں دکھانے والی، ناز نخرے دنیا کے سامنے لانے والی مومیلات، اور چلتے ہوئے جوانوں کو گرانے والی. اور پھر تاریخ لکھتی ہے تک جاندی پئی ڈیا نانو پئی سٹ دیو پلوانانو. یہ پہلوان ہے. انہوں نے غیرت نہیں دیکھی. غیرت کا پتہ چلے گا جب گھر میں اپنی آئے گی، جب گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، پھر ابا بنیں گے، پھر شوہر بنیں گے، پھر آنکھ کھلے گی، غیرت جاگے گی. آج کسی کی بیٹی بیٹی نہیں لگتی، بہن بہن نہیں لگتی، ماں ماں نہیں لگتی. جو آئے لپیٹ لو، مکڑی بنو، مکھی کی طرح جالا بنو. مکڑی آئے اور مکھی کو پھنسائے، حسن کی تعریفیں کرے، لائکس دے، کمنٹس دے، پاس کرے، اور پھر اس پہ کھل کھل کے سب کچھ ہو. یہ تو نے بیت اللہ کو تو گرایا ہی ہے، سوچا ہی ہے. تیرے رب کو بیت اللہ گرنے پہ اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کی عزت گرنے پہ ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہو، جاگو. کارٹونز میں تم کہتے ہو بچوں کے کھلونے 2 منٹ کے لیے چلے ہنس کھیل لیتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے رب کو کتنا وہاں پہ بدنام کر کے، چھوٹا کر کے، حقیر بنا کے، اپنے معبودوں کو، معبد خانوں کو بڑا کر کے وہ اپنی تعلیم، اپنی تربیت دے رہے ہیں. ڈرامے کو انٹرٹینمنٹ کا نام دینے والوں، کون سا معزز رشتہ ہے جو بچایا گیا ہے؟ گھر میں ایک داماد ہے، 4 بہنوں سے تعلق، گھر کے اندر سسر ہے، بہو سے تعلق. کیا یہی تیری کتاب تھی؟ یہی ہدی للعالمین، یہی ہدی للناس، یہی ہدی للمتقین، یہ رہنمائی لی ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بیت المقدس کی خاطر کٹ جانے والوں، مر مٹنے کے دعوے کرنے والوں، خون جو ہے وہ بھی حاضر ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہاں سیدی مرشدی آقا آقا کہنے والوں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولنے والوں، ہماری حالت پتلی ہے. دشمن نے تیری رگوں میں، میری رگوں میں کچھ مزاج اور پسند ہی ایسی ڈالی ہے کہ ہم سے تو اپنی دیسی چیزیں کھائی نہیں جاتی. ساگ ہمیں تکلیف دیتا ہے، پالک ہمیں برداشت نہیں، ٹینڈے ہمیں گوارا نہیں. ہاں برائلر ہو جتنی مرضی، تو اس مری ہوئی، گھسی ہوئی، اس بدبودار خوراک کو کھا کے بدبودار پیدا ہونے والی، اسی سے ہی مہمان نوازی کیجئے، اسی سے ہی کھائیے اور فخر کیجئے کہ ہمارے بچے جی چکن لیتے ہیں، میٹ نہیں لیتے، وہ جناب بیف نہیں کھاتے، وہ مٹن نہیں لے پاتے، انہیں ٹینڈے پسند نہیں ہیں. تیرا میرا وہ دور بھی تھا جب ہم صرف ایک کھجور سے روٹی کھاتے تھے. پتہ کر، اپنی تاریخ پڑھ. تیرے آبا و اجداد وہ ہیں جنہوں نے ایک پیاز کو کاٹنے کے لیے چھری بھی نہیں تھی، مکی ماری ہے، کپڑے میں رکھا ہے، اور اس کو نیچے اینٹ رکھ کے اوپر دوسری اینٹ مار کے وہ دینا روٹیاں کھا کے. لیکن عزت اور غیرت تھی، حیا تھی، جوانی تھی، طاقت تھی. اچار کی ایک ڈلی رکھ کے روٹی کھا لی ہے،
لسی کے ایک گلاس سے روٹی کھا لی ہے، مگر ڈاکہ، چوری، رشوت، فراڈ، دھوکہ، بغیرتی کی روٹی نہیں کھائی، اور بغیرتوں کے گھروں سے دیگ بھی پک کے آئی ہے تو نہیں لی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ جاگیے، تھوڑا لیجئے، حلال لیجئے، اپنی جوانی کو سنبھالیے۔ پوچھا جانا ہے ان شبابہ فیما ابلا، زندگی کو کنٹرول کیجئے، وعن حیاتہ فیما افنا، جوانی کے پل پل کا بھی حساب دے، اپنی زندگی کا حساب بھی دے۔ کمایا کہاں سے تھا یہ بھی لے کے آیا، یوٹیوب سے۔ او جی بڑا آپ کے نام پہ پیسہ کمایا جا رہا ہے، آپ اپنا چینل کھول لیں، ٹھیک ہے جی، اگر تو وہ میری دعوت اور میرے ابلاغ اور میری تبلیغ کا پیسہ ہے، رائٹ، لیکن یہ جو اوپر مشہوریاں لگ کے، یہ جو کچھ میرے سے پہلے، حق سے پہلے، قرآن سے پہلے، سنت سے پہلے گندگی کی دعوت اور پیغام دے کے کما رہا ہوں، تو مجھے کچھ سوچنا ہوگا، مجھے کچھ خیال کرنا ہوگا۔ اور جناب ماشاءاللہ بچے بڑا کما رہے ہیں، بڑا ملنے لگ گیا ہے، دن بدل گئے ہیں۔ دن نہیں بدلے، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیری سوچ بدلی ہے، فکر کے پیمانے بدل گئے ہیں، حلال اور حرام کا امتیاز غلط ہو گیا ہے، نہیں رہا وہ۔ میں درد پیش کر سکتا ہوں، درد وجود میں ڈال نہیں سکتا۔ درد کیسے کم ہوگا؟ اللہ کرے یہ کم ہو۔ مڑو لوگو، مڑ آؤ۔ اگر تمہیں یہ کوئی احساس دلائے گا تو کہیں نہ کہیں کسی مسجد یا مدرسے سے جڑا ہوا بندہ ہوگا، تمہیں بہت برا لگے گا۔ مسجدوں کی تشہیر غلط، تشہیر غلط۔ میں کل سن رہا تھا کہ جناب مولویوں کو 2 عورتیں دلوائی جائیں، کیوں؟ مسجدوں کی 4 دیواریوں میں بچوں کا سسکتا ہوا خون، اسے بچائیے۔ یہ چیز غلط ہے، 100% حرام ہے، نہیں درست ہے۔ کس نے کہا؟ لیکن کوئی سال میں 1-2 واقعے ریکارڈ ہو گئے، آپ نے پوری دنیا میں اسے اچھالا، اور ہر دن ہر رات میں مادر علمی کہتے ہو نا، مادر علمی، ادارے، ہاسٹلز، بازار، گلیاں، محلے، کوئی جگہ تو چھوڑو جہاں تم نے اپنی قوم کے کسی بچے کو چھوڑا ہو، کوئی مقام تو بتائیے جہاں اپنی بیٹی کو بیٹی بول کے، بہن کو بہن بنا کے کوئی جگہ چھوڑی ہو۔ اور اٹھ کے نظر صرف مسجد اور مدرسہ آتا ہے تو آج بھی یہاں خیر ہے، آج بھی جو پل گزارتے ہو کم از کم سکون کے، گناہ سے بچ کے ہوتے ہیں۔ ان مسجدوں کے ساتھ جڑیے، مدارس کے ساتھ جڑیے۔ 10 شوال داخلے جاری ہے، یہی تمہیں شاعر اسلامیہ، مسجد نبوی، مسجد قباء اور ام القریٰ، بیت اللہ، مسجد الحرام، یہ اس کی بیٹیاں اور یہ اس کے بیٹے، یہ مسجدیں اور مدارس، یہی تمہیں وحی کی تعلیم اور آسمان کی تعلیم اور عرش بری کی تعلیم دے کے تمہارے اندر کم از کم غیرت کی چنگاری تو باقی رکھیں گے۔ اپنے بچوں کو بے شک 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، سال، 2 سال، 8 سال لگائیے، یہی ہیں جو تمہارے جنازے کو کندھا دے کے تم پہ 2 بول بول سکیں گے، یہی ہیں جو تمہارا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ وگرنہ دوسرے تو مرتے ہوئے بھی قبر میں اتارتے ہوئے بھی تمہاری ٹک ٹاک بنا رہے ہوں گے، لائکس لے رہے ہوں گے۔ کون ہے تیرا صدقہ جاریہ؟ پیچھے کیا ہے؟ کتنی کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے جناب، ان کی عیاشیوں کے لیے۔ کچھ ایسا بھی کر جا کہ تیرے پیچھے رب کے گھر، یہ مدارس، یہ بچے، یہ اٹھیں، اور یہ امت کے معمار، یہ تھنک ٹینکرز جن کو دنیا گرا رہی ہے، یہی تیرے دین کی عزتوں کے نظریاتی محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، لب و لہجے کی ترشی یا تلخی بلا وجہ نہیں ہے، بخار ہو تو منہ کڑوا ہو ہی جاتا ہے۔ میری پوری قوم بیمار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، دکھوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔
اور جو دشمن ہے اسے وہ محسن اور خیر خواہ سمجھ رہی ہے تو لب و لہجہ کڑوا ہو ہی جاتا ہے۔ مگر اس تلخ نوائی کو چمن میں گوارا کرنا کبھی زہر بھی تریاق کا کام کرتا ہے۔ اور سوچئے گا ضرور، کچھ سوالات ہیں، ہم خود کو اہل حدیث بولے یا مسلمان، بھائیو اچھی طرح سوچئے، بار بار سوچئے، سنیے۔ جتنے منہ ہیں اتنی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اسلام ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک ماننے والا مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ جو کیا ہے اس سے امتیازی پہچان کے لیے بتانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں اور میں ناموں کی جنگ نہیں لڑا کرتا، لیکن پھر بھی کہہ دوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جو شروع میں آئے ان کا نام، ان کا ٹائٹل دیا گیا السابقون الاولون، جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی تھی مسلمان، مگر تعارف کیا ہوا مہاجرین۔ جنہوں نے مدینے میں کلمہ پڑھا تھے مسلمان، مگر ویلکم کیا تو ٹائٹل بنا انصار، اور اسی نام سے شہرت پائی۔ تھے 313 مسلمان، بدر میں آئے تھے، جو نہیں شریک ہو پائے تھے وہ بھی مسلمان، مگر ان کو بدری کا ٹائٹل اور شہرت اور عزت اور اعزاز ملا۔ صلح حدیبیہ میں جو شریک ہوئے، بیعت رضوان والے 1400 لوگ، ان کو اہل بیعت الرضوان بولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مسلمان تھے، ایک تعارف کے نام سے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا سارے ہی تھے، مگر وہ جو شہید ہوئے، شہید پہلے بھی ہوئے تھے، مگر وہ 70 قرہ جن کے لیے میرے محبوب نے مہینہ بھر قنوت نازلہ فرمائی ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں، تو یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک پہچان ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی۔ اور پھر یاد رہے اس حوالے سے جناب حمزہ مسلمان ہیں مگر سید الشہداء ہیں، ٹائٹل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جنہوں نے دار ارقم میں بیٹھ کے پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ان کی ایک شناخت بنی، پہچان بنی۔ ہم سارے انسان ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اپنا نام انسان نہیں بتاتے، انسان نہیں بتاتے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں اللہ کے بندے بنو، مگر ہم اپنا نام عبداللہ نہیں بتاتے۔ جو پہچان کے لیے نام کی انفرادیت ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب تلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے، لیتے رہے، اپناتے رہے، وہی کے اوپر رہے، بسم اللہ مسلمان ہی کہلائے، اپنے چھوٹے موٹے ان کے تخلص تھے۔ لیکن جب سبائی آئے، آل سبا آئی، اسی طرح خارجی آئے، مد مقابل میں دیگر گروہ آئے جو حق سے، حق کے نام پہ ہٹ گئے تھے، حق سے معتزلہ آئے، تو امت مسلمہ نے ان کے مد مقابل اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھا۔ روافض کے مقابلے میں، تشیع کے مقابلے میں، اور جہمیت کے مقابلے میں، اعتزال کے مقابلے میں، سبائیت کے مقابلے میں، یہ خارجیت کے مقابلے میں اہل السنہ کہلائے۔ اب اہل السنہ آگے چل کے کوئی بدعات کا شکار ہو گیا، کوئی خرافات کی طرف چلا گیا، کسی نے من مرضی کی باتیں لی، کسی نے کسی کے اقوال لیے، تو بیچ میں سے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، وہی لیں گے جو وہی کہہ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا فیصلہ، فتویٰ، عمل موجود ہے، ہمیں کسی دوسرے کے فیصلے اور فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلے گا، اپنی مرضی سے کام کرے تو آپ خود کہتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے کہا میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، آرام نہیں، روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا، اگر ان کے عمل دلیل ہوتے تو محبوب کبھی یہ نہ کہتے کہ انہوں نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تعارف ہے، یہ پہچان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، جیسے پھل کو لاتے ہو دڑا لگا ہوتا ہے، ان میں سے چن کے ہیں سارے آم۔ کوئی اٹھ کے لڑے مینوں کہے جی اینوں تسی اے سیب نو کالا کلو کیوں کہندے جے، اینوں گاچا کیوں کہندے جے، اینوں گولڈن کیوں کہندے جے، اینوں آم کو آپ جو ہے چونسا کیوں کہتے ہیں، اس کو انور لٹور کیوں کہتے ہیں، اس کو آپ مالدہ کیوں بولتے ہیں، اس کو آپ دسہری کیوں بولتے ہیں؟
تو میں کم از کم سوچوں گا تو صحیح یہ بندہ کتوں بولن ڈیا ہے. تو میرے بھائی مسلمان ہیں ہم سب، لیکن پہچان ہے کہ ہم ضعیف کو، جھوٹی کو، 2 نمبر بات کو، من گھڑت کو، بناوٹی اقوال کو، لوگوں کے افعال اور آراء کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ترجیح نہیں دیتے ہیں. سنتوں کی تعداد کیا ہے اور کتنی ہے؟ 12 سنت مؤکدہ ہیں. ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، اسی طرح مغرب کے بعد والی 2، اور اس کے بعد عشاء کے بعد والی 2، اور فجر کی 2. یہ 12 سنت مؤکدہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ نوافل ہیں. ختم کو رزق اللہ کا سمجھ کے کھا سکتے ہیں. بھائیو یاد رکھیے بڑی اچھی طرح، اللہ کا رزق کھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں. کلو حلالا طیبا، پہلے نمبر پہ حلال ہو، دوسرے نمبر پہ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے ہاں پاکیزہ ہو. بکرا حلال ہے، چھترا حلال ہے، ہرن حلال ہے، پکایا گیا ہے، کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں میں مرغی بنائی گئی ہے، حلال ہے، ذبح اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے، پکانے والا مسلمان ہے حلال. لیکن یہ پتہ کیجئے کہ طیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کا مال کھایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. حلال تو ہے، حلال تو ہے. میں نے پیسہ حلال طریقے سے کمایا تھا. ایک بندہ مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے، دے دوں؟ میرا پیسہ تو حلال کا ہے، وہ حلال ہی مانگ رہا ہے. وہ گھر میں بچوں کو گوشت بکرے کا لا کے کھلا رہا ہے، لیکن پیسہ کمایا ہوا رشوت کا ہے. کھانا حلال ہے، طیب نہیں ہے، ذریعہ مناسب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے. شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اس لیے ہم نہیں کھاتے. سنت کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں جی، پڑھی جا سکتی ہیں. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری طرف صحابہ کا عمل ہو، مد مقابل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دی جائے گی. کوئی ایسی کتاب جس میں ساری دعائیں ہوں، یہ ہیں تو کئی ساری، لیکن ساری دعائیں ایک کتاب میں ہوں، مجھے علم نہیں ہے. میرے بھانجے کا آئرلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. لواحقین کو رب صبر جمیل عطا فرمائے. بڑے ڈھیلے ہو، اچھا نہیں لگتا. اگر کسی کے لیے دعا ہو تو آپ کی آمین سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کہہ دیجیے آمین. بچیوں کی شادی اور رشتے کے سلسلے میں پریشانی ہے، رشتے آتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا. جی یہی رہے گا، اب ناراض نہ ہونا. رشتے آیا کریں گے، کھایا کریں گے، اڑایا کریں گے. پہلے میرے لوگ بڑے معزز تھے، جاتے کسی گھر میں اگر رشتہ پسند نہیں آیا تو پانی نہیں پیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا صاف جواب ہے. مگر کھائی، دعوتیں اڑائیں، بلے بلے کیا بات ہے، زبردست، تصویریں بھیجو، سنیپ بھیجو، آ گئے ہیں جی. صلاح نہیں بڑی سوچ کے دسنے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ زندگی گزر جاتی ہے. جو میرٹ بنا کے بیٹھے ہو، جو معیار بنا بیٹھے ہو، جو تم نے ذہنوں میں بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن سجا رکھے ہیں، جو تم نے رول ماڈل بنا رکھے ہیں، جو میک اپ کی دنیا میں چھائے ہوئے، ویسے چہرے حقیقت میں تو سارے نہیں ہوتے. بہنیں کالی بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں کالی بھی ہوتی ہیں، بچے بھی کالے ہوتے ہیں. سارے یوسف تو نہیں ہوتے، بلال بھی ہوتے ہیں بیچ میں. کیا کیجئے گا ان کا؟ جب دین کو چھوڑو گے تو یہی کچھ دیکھو گے. اللہ سے دعا ہے اللہ جن کو پریشانی ہے آسانی فرما. ایک انسان نے خودکشی کر لی ہے، تحقیقات کے دوران تمام تر تفصیلات پولیس کو دی جا سکتی ہیں. بھائیو خودکشی کی تفصیلات پولیس کیوں مانگتی ہے؟ پولیس کا شعبہ مخلص ہے. ہمارے اندر آنے والی کمی بیشی نہیں میں بات کر رہا، ہمارا شعبہ پولیس کا خالصتاً انسانی ہمدردی اور خیرخواہی اور تفتیش کے لیے بنا ہے کہ اگر ایک بندہ قتل ہوا ہے تو قاتل تک پہنچا جائے، اور خود اس نے مارا ہے تو پتہ چلے کہ یہ خودکشی ہے. پوسٹ مارٹم بھی اسی کا ایک حصہ ہے، وگرنہ انسانی جان جیسے زندہ قدر رکھتی ہے، مر کے بھی اس کی اتنی ہی قدر ہے. اگر اس میں تحقیقات تلک صحیح معلومات میسر نہ ہوں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ قتل کیا گیا ہے یا خود اپنے آپ کو مارا ہے. تو اس لیے معلومات دینی بہتر ہیں، ضروری شہادت ہوتی ہے. یہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب دے چکا ہوں، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. قبر پہ پھول پھینکنا، او میری جان، پھول سارے لا کے قبر پہ اگا دے، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو یہ پھول اندر نہیں جائیں گے. یہ تم خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے. یہ وقت کی تر و تازگیاں، یہ اوپر لگائی ہوئی لکڑیاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا تھا وہی نے کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے. تجھے کسی نے بتایا کہ ابو امی کو عذاب ہو رہا ہے کہ قبر پہ لاٹھیاں لے کے سبز گاڑ، اور جب تک یہ رہیں گی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اس کے بعد کسی اور چیز کی، پھولوں کے ساتھ، اور مدینے کے پھول ان سے بڑھ کے کوئی پھول ہوں گے؟
وہ نہیں ڈالے گئے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو تسلیاں اور حوصلے دینے کے لیے کہ میری آخری ساری زندگی جو خوشبو کو ترستے رہے کہ تیرا ماتھا چوم سکیں، تو نے چہرہ نہیں دکھایا. آج ماں اور باپ مرے ہیں تو پھولوں کا ایک پیکٹ پھینک کے کہہ رہے ہو کہ میں بڑا پیار کرنے والا ہوں. کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا جائز ہے؟ میرے بھائیو، تبلیغ کے لیے جانا تبلیغی اصولوں کے تحت جو کتاب و سنت نے متعارف کروائے ہیں ضروری ہے، لازمی ہے. لیکن لوگوں کو کہہ کے نکلنا کہ آؤ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، بعد میں قصے کہانیاں سنا کے جہالت پہ مبنی باتیں کر کے فارغ کر کے آ جانا اور بیوی بچوں کو بھول جانا کہ وہ صدیوں انتظار میں رہیں، ایسی تبلیغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تبلیغ وہ ہے جو اپنے ایریے میں یا کم از کم واپس لوٹیے، گھر آئیے اور حق اور خیر اور دلیل کے ساتھ چلیے. علامہ کوکب نورانی نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ممبر پہ خطاب فرماتے تو ان کی آواز پوری دنیا سنتی. جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جھوٹے کے جھوٹ کے لیے. جس مذہب کے علماء نے یہ فرض سمجھ لیا ہو کہ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنی بڑی انفرادیت ملے گی، بلے بلے ہوگی، اسی لیے ہم وہیں پر رہتے ہیں جہاں کے ہیں. اور آگے لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم حضرت پیر عبد القادر جیلانی حنبلی تھے. یاراں نو پیر بھی نہیں کوئی اپنا لبیا، رفع الیدین کرتے تھے، آمین کہتے تھے. ان کی ذرا کتاب پڑھ کے یہ چیزیں ثابت کرنا. وہ خود کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تو میرا غوث ہے. باقی سب جھوٹی من گھڑت کہانیاں اور ان سے روٹی اور روپے پیسے کا مسئلہ ہے. جس دن یہ نکل گیا انشاءاللہ یہ جتنا پلندہ ہے سائیڈ پہ ہو جائے گا. جتنی ہستیاں اس دنیا میں انہوں نے نام کمایا ہے توحید پا کے کمایا ہے، اللہ کا نام پا کے کمایا ہے، نماز قیام رکوع سجود سے کمایا ہے. اور ہم دھوکے دیتے ہیں اور لیتے ہیں. اللہ سمجھ کی توفیق دے، بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، میرے وطن کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ